ایک معمولی سا شخص تھا جس کے پاس ایک ہیرا تھا۔ اس نے اس ہیرے کو بہت اچھی طرح تراش کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسی شکل کا ایک شیشے کا نکلی ہیرا بنوا لیا جو دیکھنے میں ایک ہیرے جیسا تھا، وزن بھی دونوں کا برابر تھا۔ اب وہ شخص اصلی اور نکلی ہیرے کو مختلف بادشاہوں کے پاس لے جاتا اور کہتا اگر اصل اور نکل کی کوئی پہچان کرے تو دونوں ہیرے بادشاہ کو مل جائیں گے، نہیں تو بادشاہ نہ پہچاننے کی صورت میں انعام دے گا۔ وہ کافی لوگوں کے پاس گیا پر کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ اس نے بہت سارا انعام اکٹھا کر لیا۔ پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا۔ سردیوں کا دن تھا، بادشاہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے سامنے ہیرے پیش کیے گئے اور پہچاننے کا چیلنج بھی دیا گیا۔ آخرکار ایسا ہوا کہ اسی ملک میں ایک غریب گندے کپڑوں والا اندھا فقیر تھا۔ اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے اپنے عزیز سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ تو پہلے تو اس کا عزیز اسے منع کرنے لگا کیونکہ وہ اندھا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ آنکھوں والے پہچان نہیں کر پا رہے، لیکن تو اندھا ہو کے کہتا ہے کہ میں پہچان کروں گا۔ لیکن اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس کا عزیز اسے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے اس چیلنج کو کرنے کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اندھے نے کہا دونوں ہیرے میرے ہاتھوں میں رکھ دو۔ دونوں ہیرے اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے گئے۔ اندھے نے بڑی جلدی جو اصلی تھا اس کو اصلی کہہ دیا اور جو نکلی تھا اسے نکلی کہہ دیا۔ ہیرے والے سے دریافت کیا گیا تو وہ مان گیا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ اس سے یہ پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ اندھے نے بہت تحمل سے جواب دیا کہ دیکھیں دونوں ہیرے دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، جو نکلی ہیرا تھا وہ گرم ہو گیا اور جو اصلی ہے وہ ٹھنڈا رہا۔ یہ پہچان ہے، اصلی ہیرا ٹھنڈا رہتا ہے اور نکلی ہیرا گرم ہو جاتا ہے۔ آج اگر معاشرے میں دیکھیں تو بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کا اندازہ کالجوں، یونیورسٹیوں، سیمینریوں یا پھر لائبریریوں میں جا کر ہوتا ہے، مگر یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اصل اور نقل اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب جس کو کتابوں کا مجموعہ یا لائبریری کہا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے بائبل مقدس، جو ماضی، حال اور مستقبل میں ایک جیسی ہے۔ اس کی پہچان میں لگے رہنا اصل کی پہچان کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس زندہ خدا کا کلام ہے جسے نہ تو کوئی آج تک چینج کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی چینج کر سکے گا، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اگر آپ کو اس کہانی سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل ہولی اسپرٹ لائیو کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔